السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 102 سے پڑھیں گے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر جہاں 26 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کریں، پڑھیں، علیہم ان لوگوں پر، نبأ ابنی آدم بالحق آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، وہ جو سچ اور حق کے ساتھ ہے آپ ان کو بتائیں، پڑھیں، تلاوت کریں۔ کیا خبر ہے؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب ان دونوں نے قربانی کی پس قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ قابیل اور حابیل یہ دو بیٹے ہیں جناب آدم علیہ السلام کے، جس طرح مفسرین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی۔ تو قال، اس نے کہا، یعنی جس کی قبول نہیں ہوئی، قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، بھائی کو قتل کروں گا۔ قال، اس نے جواب میں کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے نذرانے اور یہ قربانیاں نیاز جو ہے اللہ تعالیٰ متقین کی قبول فرماتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، نہیں ہوں میں بڑھانے والا، یدی الیک لأقتلک، اپنا ہاتھ تیری طرف، یعنی اپنا ہاتھ آپ کی طرف اس لیے نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں بھی تمہیں قتل کروں۔
انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا وہ مربی ہے، پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، یہ حابیل کی بات ہے جس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میں ارادہ رکھتا ہوں تاکہ تو پلٹ آئے، لوٹ آئے، باسمی و اسمک، میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکون من اصحاب النار، اور تاکہ تو ہو جائے آگ والوں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور آگ اور جہنم میں داخل ہونا یہ ظالمین کا بدلہ اور جزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، پس خوش نما بنا دیا اس کے لیے اس کے دل نے اپنے بھائی کا قتل۔ بعض نے ترجمہ کی ہے اس کے جذبات نے ابھارا بھائی کو قتل کرنے میں، فقتلہ، اس نے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، بس وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں سے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، وہ کوریدتا تھا زمین میں، لیوریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، یعنی قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، کس طرح وہ چھپائے گا اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال، اس نے کہا، یا ویلتا، اے میری بد نصیبی، میری ہلاکت، اعجزت، کہ میں اتنا عاجز ہو چکا ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہو سکوں اس کوے کی طرح، اگر میں کوے جیسا ہی ہو سکتا، فاواری سوءۃ اخی، تو میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو۔ فاصبح من النادمین، بس وہ اپنی اس کرتوت اور عمل پر ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے، ندامت جن کو ہوتی ہے شرمندہ ہونے والے، ان میں سے اس کا شمار ہوا۔ حضرات، تاریخ انسانیت کو اگر ہم غور کریں اور ڈیپلی اس پر غور کریں، قرآن مجید کی تعلیمات سے، ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو مخلوق ہے یہ باقی مخلوقات کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ایک اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ہے، آسمان بنے، زمین بنی، فرشتے بنے، جن بنے، نظام سب چل رہے تھے، انسان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ انسان کی جو یہ نسل ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب آدم علیہ السلام سے۔ جمعہ والے روز ہم انشاءاللہ اپنے ائمہ سے، اماموں سے سنتے ہیں سورہ، وہ جو ہم سورہ دہر ہم سنتے ہیں دوسری رکعت میں، اس میں ارشاد ہوتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ کوئی ایسا دور، ایسا زمانہ نہیں بیتا کہ اس کا اس دور میں، اس دہر میں، اس زمانے میں اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نظام بنایا جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا ہے کہ انسان کا وجود میں نے جو بنایا ہے، ڈیزائن سب سے خوبصورت اچھا بنایا ہے۔ اور اس بات کی وضاحت ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا۔ پھر وضاحت ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جناب آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، اور سب سے پہلا رشتہ ان کا بیوی بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، پھر ان دونوں میں سے آگے انسانوں کو پھیلایا، بڑھایا اور پروان چڑھایا۔ تو مفسرین کا اور اس قرآن مجید کے متن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا، یہ جو دونوں میاں بیوی بنے، ان سے جوڑا پیدا ہوتا، ایک بیٹی ایک بیٹا، اگلی بار پھر بیٹی بیٹا پیدا ہوتا، تو پہلی بار جو بیٹا بیٹی پیدا ہوا وہ دوسرے کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانا تھا،
اب کتنے لوگ ہیں بحث کرتے ہیں اچھا جی اگر وہ شادی ہو سکتی تھی اب کیوں نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور اپنی شیطنت سے بچنا چاہیے۔ یہ ہوشیار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا دنا اور علمی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کے اصول بنائے ہیں۔ قانون تو اصل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ قانون بن گیا۔ اس پر اب تبصرے کرنا اور اس پر یہ ایسی بات کر، پھر آگے تھوڑی سی بات چلائیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دور تک جتنے انبیاء کرام جہاد کرتے رہے اور مال غنیمت جو ملتا رہا اس کو رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو یہ اس کے قبول ہونے کی نشانی تھی۔ وہ قربانی کرنی ہے، وہ نظر نیاز اللہ کے نام کی پیش کرنی ہے، تو اس کے بھی قبول ہونے کا نشان اور دلیل یہ تھی کہ اس کو آگ جلا دیتی۔ جس کو آگ جلا دیتی وہ سمجھنے قبول ہو گیا، جس کو نہ جلاتی سمجھ یہ قبول نہیں ہوا۔ تو کتنا پیار اور شفقت ہے رحمت عالم پیغمبر کی وجہ سے امت پر۔ اگر آج ہمیں یہ پتہ چلتا کہ فلاں کی قربانی قبول ہوگی، پھر تو لڑ لڑ کے مر جاتے، اور تیرا لیلا قبول نہیں ہوا ہوگا، اور تیری گائے قبول نہیں ہوئی، اور تیری فلاں شے قبول نہیں ہوئی، اور تیری افطاری قبول نہیں ہوئی۔ یہ تو لوگ مار دے ایک دوسرے کو، یہ اللہ نے اپنے پاس بات رکھی۔ یہ فرما دیا تمہاری نیتوں، تمہارے اعمال، کردار، معیار کو میں جانتا ہوں، بس تم کرتے رہو۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیت، اپنے ڈھب کام سارے کر رہے ہیں، لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ ذرے کے برابر خیر ہے یا ذرے کے برابر شر ہے، دونوں طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں جزا اس کی ملے گی۔ اب یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں ساری تفصیل ہے کہ جب حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں تو قابیل جو ہے اس کے ساتھ جو اس کی ہمشیرہ یا جو جوڑا پیدا ہوئے وہ خوبصورت تھی، تو ظاہر ہے اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھ ہی جو پیدا ہوئی ہے ہمشیرہ، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، قرآن حدیث کے اندر اس کی تائید کوئی نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ایک بات ہے، جھگڑا ہے، کیوں قربانی کیوں کی؟ ارشاد ہوتا ہے نا، پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی بات ان کو سناؤ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سچی بات ان کو سناؤ۔ اذ قربا، جب ان دونوں نے قربانی کی، کیوں قربانی کی تھی؟ اس کیوں کا یہ جواب ہے، ان کا جھگڑا ہوا کہ وہ بضد ہوا قابیل کہ میں اپنے ہی ساتھ جو ان کی ولادت ہوئی ہے میں اس کے ساتھ ہی نکاح کروں۔ جناب آدم جو ان کے والد صاحب بھی ہیں، انہوں نے پھر فرمایا بے اس طرح کرو، اس مقصد کو، نتیجے کو یا اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے قربانی پیش کرو، اگر تیری قربانی قبول ہوگی تو پھر فیصلہ کر دیں گے، اگر قربانی قبول نہ ہوئی تو پھر نہیں مسئلہ ہوگا، وہی ہوگا جو کہ قانون ہے۔ یہ تھی وہ بات، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے شرف قبولیت کس کو ملتا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، ادھر نام نہیں لیا، ان دونوں میں دو تھے، دونوں میں سے ایک ہی، وہ دونوں میں سے کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ قابیل چھوٹا ہے، حابیل بڑا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب جب قبول نہیں ہوئی، آگ آئی تو نہیں اس نے جلایا، تو قابیل کی قبول نہیں ہوئی قربانی، حابیل کی قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من آخر، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی جس مقصد کے لیے انہوں نے وہ قربانی پیش کی۔ اب قربانی کا نام نہیں لیا، وہ جانور ہے، کوئی صدقہ ہے، کوئی نیاز ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ کو راضی کرنے کے انہوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے مسترد کر دیا، نہیں قبول۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ قبیل ہے، تو وہ دوسرے بھائی سے کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّ، میں تجھے قتل کر دینا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، یہ حسد ہے، اور حسد کی بیماری میں اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس امت کے انسانوں میں سے بہت زیادہ لوگ اس کے اندر مشغول ہیں، اور وہ دن رات اپنے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلا جرم
حسد کی بنیاد پر وہ شیطان نے حسد کیا جناب آدم کا کہ اس کو مسجود الملائکہ اللہ نے بنا دیا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ آدم کے بیٹے نے حسد بھائی کا کیا، اس کی قربانی قبول ہوگی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ نبی محترم نے فرمایا ہے قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے، وہ قابیل نے جو اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس قتل کے جرم کا حصہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمان ہے کہ من سن سنتن حسنہ، شریعت سے ہٹ کر اچھا طریقہ بنائے گا تو لوگ جو اس کو دیکھ کر وہ کام کرتے رہیں گے، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ من سن سنتن سیئہ، اس کی مراد یہ ہے یہ جو کجر خانہ لوگ بناتے ہیں، لڑیاں ڈالتے ہیں، یہ سینما بنا دیتے ہیں، تھیٹر بنا دیتے ہیں، اس قسم کا عیاشی کا اڈا بنا دیتے ہیں، اب ماشاءاللہ جتنے لوگ دیکھ کر اسے فائدہ حاصل کرتے رہیں وہ بنانے والوں کو اس کا جرم کا حصہ ملتا رہے گا۔ وہ سمجھتا ہے شاید میں نے صرف شیئر کیا ہے نا، میں نے لائک کیا ہے فلاں کی اس پوسٹ کو جس کے اندر بے حیائی بے غیرتی لکھی ہوئی تھی، تو وہ سمجھتا ہے وہاں ختم نہیں ہوئی، اب اس کو دیکھ کر اس سے مستفید ہو کر جذبات سے متاثر ہو کر جتنے لوگ وہ جرم کو کرتے رہیں گے اور اس کو پسندیدہ بناتے رہیں گے، آگے بھیجتے رہیں گے، اس حرکت کرنے والوں کو اس کے جرم کا حصہ ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور لگی ہوئی دنیا بڑے ڈٹ کے لگے ہوئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ایک اور بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ سطحی باتیں کرتے ہیں شریعت کے قانون سے ہٹ کر، اور دیکھو جی آپ یہ بتائیں جس دور میں نبی پاک ہے اس میں سپیکر تھا؟ مولوی صاحب تو اسی بات کرتے ہو، بدعات کی بات کرتے ہو، نئی باتوں کی بات، اس وقت سپیکر تھا؟ اس وقت فلانی شے تھی؟ اس وقت گاڑیاں تھیں؟ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ ترجمہ حدیث متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے بدعت کی تعریف کی ہے، تعریف میں ڈیفینیشن پیش کی ہے کہ بدعت کہتے کسے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو دین کے معاملے پہ نیا کام شروع کرے گا جو اس میں نہ تھا، تو فرمایا وہ مسترد ہے، مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا، دین کے اس معاملے کے اندر جو بات اپنی طرف سے نیا شروع کرے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کے وہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو اپنا ہاتھ ادھر رکھ لیتے ہیں، ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات میں نے نہیں پڑھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ حدیث کی کتابوں میں۔ کس نے بتایا ہے؟ کیوں بتایا ہے؟ کس بنیاد پہ بتایا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ تو اگر اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ اصول اور طریقہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ حضرت محمد اور رسول اللہ سے زیادہ بہتر سیمپل نمونہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ آ جائیں، کیوں فرمایا تھا آپ نے؟ مجلس رسول میں جناب عمر فاروق تشریف لائے تھے، ان کے ہاتھ میں تورات کا ورق تھا، تو تورات کے ورق کے اندر کو مسائل لکھے تھے، وہ پڑھ رہے تھے مجلس رسول میں۔ میاں صاحب کو پریشانی تو نہیں، تو ہے کوئی پریشانی؟ جو نہیں تو پھر اتنے آ جاؤ، وہ نہیں دے رہے سوٹا کو رکھ لو، لے لو، توجہ کریں میری طرف۔ یہ منظر دیکھا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی، انہوں نے کونی مار کے نا عمر فاروق کو متوجہ کروایا، اور حدیث کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ علامہ ترا الی وجہ رسول اللہ، عمر صاحب کہ آپ رسول پاک کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ تیری اس حرکت کی وجہ سے رسول پاک کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات ظاہر ہو گئے کہ مجلس میں آ کے تورات کا ورق پڑھ کے مسئلے سنا رہے ہو نبی پاک کی مجلس میں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی کئی بار پڑھا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، نبی پاک کی تو یہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہاں آپ نے خطاب کیا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے،
جس پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، اگر آج موسیٰ کلیم اللہ خود تشریف لے آئیں، فاتبعتموہ، تم ان کو کلیم اللہ اور اللہ کا پیغمبر سمجھ کے ان کو شریعت اللہ نے دی، ایسی کتاب جو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، تو اس شرف کو پانے کے لیے تم ان کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو، اللہ کی قسم تم راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ وجہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی محترم آپ کو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر پھر بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کا فیصلہ سن کر آپ مطمئن نہیں ہوتے، تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، جب تک وہ لوگ اپنے جھگڑوں میں مسائل میں آپ کو فیصل حاکم تسلیم نہ کر لیں، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں کی آیت ہے۔ اگر قرآنی آیات پر بھی ایمان نہ ہو، اس کے مفہوم کو بھی آدمی نہ جانتا ہو، رسول پاک کے فیصلوں کو، ارشادات کو، دو ٹوک آپ کا جو فتویٰ ہے اس کو بھی نہ سمجھ دو، تو میرا خیال ہے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ طبیعت کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف ادارے ہیں، مختلف طریقے ہیں، جس طرح آدمی پاگل ہوتے ڈم لگاتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، بہر المعالجین بہتر سمجھتے ہیں اس بندے کی طبیعت کس طرح ٹھیک ہونی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسول پاک کو یہ ذرا بیان فرمائیں، تفصیلات فرمائی، انہوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی، دوسرے کہا جی میں نے تجھے قتل کرنا، تو حسد کی بنا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی قربانیاں تو اللہ متقین کی قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت کے پتہ چلا اگر ٹھگی کا مال ہو تو قربانی لیلا بکری کیا جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، وہ لیلے، وہ گوشت، وہ خون اللہ کو نہیں ملتا، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لن ینال لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، تقوی کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی للہیت کتنی ہے۔ تو سادے سے لفظوں میں میاں صاحب سے بات ہوئی تاکہ یہ چلتے رہے نا تھوڑا تھوڑا سا، جب قربانی کی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے جانور، تو خون تو زمین کے اندر جذب ہو گیا، خون فارغ ہو گیا، اور کھال کوئی ادارہ لے گیا، پھر رانے آپ نے روسٹ کر کے کھا لی، تو اس طرح اوجری بات پھینک دی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ اتنا بڑا قربانی معاملہ جو کیا ہے، جانور ذبح کیا ہے، سارے کام کیے، اللہ کے اسے کیا آیا؟ یہی وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، للہیت، اللہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں زیادہ میڈیا بہت تیز ہو گیا سلسلہ سارا، مجھے کو دکھا رہا تھا ساتھی، لو جی 42 غالباً لاکھ اونٹ کی قیمت لگ گئی ہے، ایک اونٹ کی قیمت لگ گئی ہے 42 لاکھ۔ تو میری رائے یہ ہے کہ فرض کرے کوئی آدمی 40 لاکھ 35 لاکھ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو 4-5 لاکھ کے اونٹ آ جاتے ہیں۔ اگر 45 لاکھ اس کے پاس ہے تو اس پر ضرب کر لو 5 کے ساتھ تو اونٹ آ جائے گا، وہ پھر اللہ قبول فرمائے گا۔ وہ قربانیاں بھی زیادہ، گوشت بھی زیادہ، کھالیں بھی زیادہ، سلسلے بھی زیادہ۔ لیکن نمود اگر کرنی ہے جی ایک اس نے 45 لاکھ کا خریدا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریا سے بچا ہو۔ اللہ قبول فرما لے، اس کی اپنی مہربانی ہے، شفقت ہے، اللہ کر لیں، لیکن سیاق و سباق سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ تو اس نے جواب دیا بھائی قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ نیاز، نظریں، قربانیاں اللہ متقین کی قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے ہاتھ بڑھایا قاتلانہ انداز سے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ دفاع تو کروں گا، لیکن قتل کرنے کے لیے باسط قاتل میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی میرا ہو تو میں بھائی کو قتل کر دوں۔ حضرات آج آپ کے پاس ہزاروں کیس ہیں، بھائی اپنی باجی کو قتل کر رہے ہیں، باپ پاس بیٹھا ہوا ہے، جب وہ باجی مر جاتی ہے تو باپ اپنے بیٹے کو پانی پلاتا ہے، تھک گئے اس کا گلا دباتے دباتے پانی پی لو۔ بھائی بھائی کو مار رہا ہے وراثت کے لیے،
بیٹا ماں کا گلا دبا رہا ہے، باپ کو قتل کر رہا ہے، خاندان کو دو چار 10 بندے مار رہے ہیں۔ ایک اور بہت بڑے حادثات ہیں آپ کے علم میں ہو، ذرا تھوڑی سی طبیعت پر سہارا دیں۔ چھٹیاں چونکہ 1.25 مہینہ تک چھٹیاں ہوئی ہیں تو نیند کے اثرات، تھکاوٹ کے اثرات، بے بسی کے اثرات اور سیر کی محبت میں بڑے غلبے آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے، اس معاشرت میں اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ بدکاریوں سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ اسے دوسری شادی کر لی۔ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، چودھری صاحب سے میاں افضل صاحب ذمہ دار آدمی تھے، دارا والی ہمارے قریب گاؤں ہیں، پھر مربوں کے مالک تھے، شادی کر لی، سلسلہ چل رہا تھا۔ تو پہلی بیوی کا بیٹا جب جوان تھا تو یہ بھی اس بندے نے غالباً 7 یا 8 قتل کیے، ابا بھی، ماں بھی، بھائی بہن سارے قتل کر دیے۔ وہ کوئی گل نہیں، کھلوتا رہے۔ اور نہیں رہنے دو، وہ جو کھلوتا ٹھیک، کھلوتا رہو یا کوئی گل کھلوتا، میں نہیں پتا کی ہو رہا، وہ سن رہا توجہ ہو رہا، کوئی گل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دوسری شادی کے بارے میں قرآن میں نے فرمایا مثنا و ثلاث و رباع، تم 2 بھی شادیاں کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم عدل و انصاف نہیں کرو فَإِلَّا وَاحِدًا، پھر ایک ہی رکھو تاکہ اس کا عدل انصاف، تاکہ رویے ٹھیک رہیں۔ مراد میری یہ ہے کہ جس کی جوازیت موجود ہے وہ جرم سمجھا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پر لعنتیں فرمائی ہیں، پھٹکارے فرمائی ہیں، معاشرے میں دیر رات کرو، اس کو کوئی نہیں کہے گا۔ تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بھائی نے کہا بھائی میں تو ہاتھ نہیں آگے بڑھاؤں گا تاکہ میں تجھے قتل کروں، کیوں بھلا؟ ارشاد ہوتا ہے انی ارید، اب میرا ارادہ یہ ہے، ان تو قاتل ہے، تو نے سمجھنا ہے، تو پروگرام بنا دیا ہے کہ میں نے تجھے قتل کرنا ہی کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، اگر تو باز نہ آیا تو مجھے قتل کر دیا تو میرے جرم تیرا جرم، یعنی میرے جرم سے مراد یہ ہے کہ اگر میں قتل کرتا تو میرا جرم ہوتا کیونکہ تو قاتل ہے۔ اس میں ایک اور بات بڑی شاندار ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے جو قتل ہونے والا ہے، اگر اس کی نیت اور ارادہ یہ ہوتا کہ میں بھی اس کو قتل کروں تو پھر وہ دونوں کا جرم برابر ہے۔ کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی مارا گیا جی مارا گیا، لیکن اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، اور اس کا بھی پروگرام یہی تھا، کہتے جی وہ نہیں وار کر سکے تو وہ دوسرے وار کر گئے۔ تو رسول پاک نے وضاحت فرمائی ہے اگر دونوں کا ارادہ ایک دم مارنے کا تھا تو دونوں قاتل ہیں، جرم کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ وضاحت فرمائی ہے کہ میں نہیں ارادہ رکھتا تجھے قتل کرنے کا تاکہ میرا تیرا جرم تیرے اوپر ہی پڑے، فتکون من اصحاب النار، تو پھر جہنمی بن جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، تو ظلم سے مراد یہاں یہی ہے کافرانہ عمل، شرک، اور اس بغاوت کی بنیاد پہ جو آدمی زندگی گزارتے ہیں، فرمایا وہ اس کا یہ جرم۔ فطوعت له نفسه قتل اخی، تو اس کو خوبصورت بنا دیا اس کے جذبات نے اپنے بھائی کا قتل کرنا، آسان کر دیا، مارنا کیا ایسا مسئلہ ہے۔ فطوعت نفسه قتل اخی فقتله، جذبات ابھرے، آسان بنا دیا اس کے جذبات نے، خیالات نے، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ دنیا میں پہلا قتل ہے، پہلا ہی اس رسم میں لے کہ وہ شخص ہے جو اولاد آدم سے بندہ مرا ہے، پہلی فوتگی اس رسم میں لے، قتل کی صورت میں ہے، اور کسی کو قبرستان کا پتہ ہی نہیں، دفن کرنے کا پتہ ہی نہیں، غسل جناب پتہ ہی نہیں، اب وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پہ رکھ کے پھر رہا ہے، قتل بھی آپ نے کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی عبارت ہے، اس پر دوسری رائے تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کیا بھیجا؟ کوا۔ بعض مفسرین لکھا ہے وہ کوے 2 آئے تو اس نے لڑائی کی، اس نے کوے دوسرے کو مار دیا، قتل کر دیا بھائی کو، پھر اس نے زمین کو ریتی، گڑھا کھرودا اور مقتول کوا اس کے اندر رکھا اور پونچوں کے ساتھ مٹی ڈال کے اس کو مار دیا۔ لیکن بعض مفسرین اس کا انکار کیا کہ یہاں وضاحت نہیں ہے، چونکہ اتنی بات ہے کہ اللہ نے کوا بھیجا تو کوے نے زمین کو ریت دی، جب وہ زمین کو ریتنے لگا تو اس کو سمجھ آئی اوفو مجھے تو گڑھا کھودنا چاہیے اس لاش کو چھپانے کے لیے، پھر وہ کہتا ہے یا ویلتا، او میری ناکامی،
افسوس ہے میری اس ندامت پر اور شرمندگی میری نالائکی پر، کاش کہ میں اس کبے جیسا ہوتا۔ اگر میری حیثیت کوے جیسی ہوتی تو کم از کم آپ بھائی کی لاش تو چھپا لیتا۔ اس کا معنی ہے کہ انسان کی اولاد ہونا، ابن آدم ہونا کہاں اور کوا ہونا کہاں، کوے جیسا بھی میں نہیں ہو سکا۔ اگر میں اتنا ہی ہوتا تو کم از کم اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ تو عبارت یہ ہے، فباس اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا۔ کیوں کرید رہا تھا؟ یوریہ، تاکہ اس کو دکھائے، کوا دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کو لاش کو کس طرح چھپائے گا۔ مقصد وہی ہے، وہ لڑے ہیں یا نہیں لڑے، قتل کیا کوے نے کوے کو نہیں کیا ہے، لیکن کوے نے وہ گڑھا کھود کر کرید کر ثابت کر دیا کہ تیرا شعور کوے سے بھی نہیں، اور تو انسان سمجھتے اپنے آپ۔ پھر ہوا کیا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ قرآن مجید کے اندر عبارت ہے، وہ کہیں گے قیامت والے کوشچن، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اللہ ہم سادات کی، وڈیروں کی ہم اطاعت کرتے رہے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، اگر ہم اللہ کی دعوت کو سنتے، عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ اس کا معنی ہے کہ سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، عقل سے کام لینے کے لیے بھی تیار نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے۔ یعنی اللہ کی دعوت کو سننا اور اس کو سمجھنا بھی ان کے نزدیک وہ عمل اور کام نہیں ہے، وہ اپنے بہت بڑا سیاح سمجھتا ہے۔ کتنا بڑا سیاح سمجھتا ہے؟ جو اللہ نے تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صدیاں پہلے ارشادات فرمائے ہیں، عبارتیں نازل فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، فیصلے سنائے ہیں، اس کی اس کے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ پھر تیری حیثیت کیا ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ طہارت کس طرح کرنی ہے، یہ بھی اس کو پتہ نہیں بولنا کس طرح ہے، جس کو تمیز نہیں بیٹھنے کی جاگنے کی، تو وہ اس بحث پہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے سنائے اس پہ تبصرے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ تشریف لائے ہیں، ماہ رمضان گزرا ہے، ہم اللہ کی پاک کتاب پڑھتے رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، صحت مندیاں نصیب فرمائے، اور اس میں ہم شامل ہوتے رہیں۔ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ، اور رات چھوٹی ہونی ہے ماشاءاللہ، دن اور لمبا ہونا ہے، تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور یہ بھی کوشش کرو کہ اس کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اولادوں کو، عزیزوں کو شامل کیا جائے، تاکہ وقت بیت رہا ہے، وقت بیت رہا ہے حضرت، تو جب بیت جائے گا تو اس کے بعد پھر اب کیا پچھتا، اب کیا پچھتا ہو جب چڑیاں چوگیں کھیت، تو جب وقت گزر جائے پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ جو میسج ہے یہ بڑی دنیا تک جا رہا ہے۔ کل مجھے ساتھیوں نے بتایا جی انڈیا میں بہت لوگ شامل ہو گئے، ہمارے ہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہو گئے ہیں ہمارے اس درس میں یا اس درس میں، تو انشاءاللہ یہ بچے بھی انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس کے اندر کوشش کریں، تو یہ پیغام، یہ میسج جہاں تک جائے گا انشاءاللہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف بھی فرمائے، نور ہدایت نصیب فرمائے، اور ہم اس سبق کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کریں، آپ ان پر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول، یہ حکم ہے، فعل امر ہے، ان پر آپ یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی بات سچی جو ہے ان کو سنائیں۔ وہ کیا بات تھی؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من آخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی۔ قال، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لأقتلنک، میں نے تجھے ضرور قتل کرنا ہے۔ قال، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ یہ قربانیاں، یہ جو نیاز نظر ہے قبول فرماتے ہیں متقین سے۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو کیا ہے، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، تو میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانے والا، لِأَقْتُلَكَ، کہ میں آپ کو قتل کروں، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انی ارید، بے شک میں ارادہ رکھتا ہوں، ان تبو اب اسمی و اسمک، کہ تو لوٹ آئے میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ، یعنی میرا جرم بھی تیرے کھاتے میں جائے،
فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والوں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، اس کو خوشنما بنا دیا، آسان کر دیا اپنے بھائی کا قتل کرنا، فقتلہ، اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں سے۔ فبعث اللہ غرابا، پس اللہ نے کبا بھیجا، یبحث فی الارض، وہ قریدتا تھا زمین میں، لیوریہ، تاکہ کبا اس کو دکھائے، کیا اس کو دکھائے، کیف یواری سوءت اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے گا۔ قال، اس نے کہا، یا ویلتا، او میری ہلاکت، میری بربادی، اعجزت، کیا میں اتنا عاجز آ چکا ہوں، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہو سکوں اس کبے کی طرح، واواری سوءت اخی، تاکہ میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، بس وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں۔